جہاں تک اس وبا کی ویکسین کا تعلق ہے تو اس کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا کہ ملک میں اس وقت اس وبا کا پھیلاؤ کافی تیز ہو چکا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے 3 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ جو عالمی وبا ہے اس نے 200 سے زائد ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے اور اس وقت یہ پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنی ہوئی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اس نئی وبا پہ تحقیق کر کے اس کے بارے میں ہمیں معلومات بھی حاصل کرنی ہے تاکہ اس کا کوئی حتمی علاج اور ویکسین تیار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی تعداد میں اس وبا سے متاثرہ لوگوں کا علاج بھی کرنا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ بغیر کسی حتمی علاج کے ڈاکٹرز کن ادویات کے ذریعے اس وبا کے مریضوں کا علاج کر رہے ہیں، اور وہ کون کون سے طریقہ علاج ہے جو اس وبا کے مریضوں کا علاج کرنے میں زیادہ مددگار ہیں۔ جہاں تک اس وبا کی ویکسین کا تعلق ہے تو اس کی تیاری کا عمل شروع کر دیا گیا، لیکن اس کے لیے بہت سے مراحل طے کرنا ہوتے ہیں۔ پہلے ویکسین تیار کی جائے گی، اس کے بعد جانوروں پر اس کا تجربہ کیا جائے گا، جانوروں پر کامیاب ہوتی ہے تو پھر انسانوں پہ آزمایا جائے گا، جب انسانوں پہ کامیاب تجربات کر لیے جائے تو اس کے بعد اس کو ایک بڑے پیمانے پہ پھر مینوفیکچر کرنا پڑتا ہے، تیار کرنا پڑتا ہے تاکہ پھر وہ عام پبلک تک پہنچائی جا سکے۔ لیکن اس وقت جو بھی مریض سامنے آ رہے ہیں ان کا علاج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پوری دنیا میں اس وبا کے کیسز کی تعداد 15.5 لاکھ کے قریب ہے، 88,600 کے قریب لوگ اس سے ہلاک ہوئے ہیں، لیکن 3,31,500 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو اس وبا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کون سا طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے 3 لاکھ سے زیادہ مریض صحت یاب ہو رہے ہیں، ان میں سب سے مؤثر علاج کیا اور پاکستان میں یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے۔ فی الحال اس مرض کے علاج کے لیے مختلف ادویات کو استعمال کیا جا رہا ہے، جسے کہتے ہیں کاکٹیل آف ڈرگز۔ مختلف ڈرگز کو لیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کئی سو سال پرانا طریقہ بھی اس کے خلاف آزمایا گیا جو کافی مؤثر ثابت ہو رہا ہے۔ جنوبی فرانس سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹرز نے ملیریا کے خلاف استعمال ہونے والی دوا کلوروکوئن کے ذریعے اس وبا کا علاج شروع کیا ہے، اور اس دوا کا استعمال 1945 سے ملیریا اور چند دیگر امراض کے خلاف ہو رہا ہے، جسے حاملہ خواتین اور بچے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جبکہ سستی ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں آسانی سے بھی دستیاب ہے۔ ایک تحقیق میں شامل 36 میں سے 20 وبا کے مریضوں کو یہ دوا استعمال کرائی اور 6 دن بعد کلوروکوئن استعمال کرنے والے 70% مریض صحت یاب ہو گئے۔ ٹیسٹ کرنے پہ ثابت ہوا اب ان میں سے اس وبا کے جراثیم ان کے خون میں سے غائب ہو گئے۔ صرف فرانس میں نہیں بلکہ آسٹریلیا اور چائنا میں بھی اس دوا کو مریضوں کے علاج کے لیے استعمال کیا گیا اور نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے اس دوا کی آزمائش کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس ادارے نے بعد میں بیان کی تردید بھی کر دی، لیکن پھر بھی امریکہ نے بڑی مقدار میں انڈیا کو اس دوا کو آرڈر دے دیا کہ ان کو یہ سپلائی کی جائے۔ انکار کی صورت میں انڈیا کو جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں فوری طور پہ مودی سرکار نے پابندی ختم کر کے امریکہ کو سپلائی کی اجازت دے دی۔ اب برطانیہ میں بھی اس دوا کو ایکسپورٹ کنٹرول فہرست میں شامل کر دیا گیا ہے۔ کلوروکوئن کو 2002 میں ابھرنے والی سارس کی وبا کے دوران بھی استعمال کیا گیا تھا، اور کیونکہ یہ نئی وبا سارس سے ملتی جلتی ہے اس لیے اس دوا کو کافی افیکٹو سمجھا جا رہا ہے۔ مگر یہ واحد دوائی نہیں ہے جس کی آزمائش کی جا رہی ہے، دراصل بہت سی ادویات کو اس حوالے سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ جاپان میں فلو کے لیے استعمال ہونے والی دوا جو ہے فیوپیراویر کو بھی چائنا میں 340 مریضوں پر آزمایا گیا۔ جن مریضوں کو یہ دوا استعمال کرائی گئی ان میں ٹیسٹ مثبت آنے کے 4 دن بعد یہ وبا ختم ہو گئی، جبکہ دیگر ادویات کے استعمال سے صحت یابی میں اوسطاً 11 دن درکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایکس رے سے بھی اس دوا کے استعمال سے 91% مریضوں کے پھیپھڑوں کی حالت میں بھی بہتری ہوئی ہے، جبکہ دیگر ادویات میں یہ شرح جو ہے 62% کے قریب ہوتی ہے۔ ایبولا کے لیے تیار ہونے والی جو ہے دوائی اس وبا کی روک تھام کے حوالے سے بھی اہم ترین دوا کے طور پہ سامنے بھر آئی ہے۔ سارس اور مرس جیسی وبا کے خلاف اسے مؤثر پایا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پہلے چائنا، اس کے بعد امریکہ اور ایشیا کے مختلف ممالک میں اس دوا کے استعمال پہ متعدد ٹرائلز ہو رہے ہیں جن کے نتائج جلد آنا شروع ہوں گے۔ HIV کے لیے تیار ہونے والی جو دوائیاں ہیں، 2 اینٹی وائرل اور ادویات اور ان کا ایک امتزاج ہے، اسے بھی اس وبا کے لیے علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور کچھ ڈاکٹرز اس سے ایکسائٹڈ ہو گئے ہیں۔ لیکن ادویات کے حوالے سے توقعات اس وقت مان پڑ گئیں جب 200 سنگین حد تک بیمار مریضوں میں ان کے استعمال سے کوئی فائدہ دریافت نہیں ہوا۔ اس لیے ان ادویات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ابتدائی علامات والے مریضوں میں تو مؤثر ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے بعد پتہ نہیں۔ اس لیے تمام ادویات کو عالمی ادارے صحت کے ٹرائل والی ادویات کی فہرست میں شامل کیا گیا جو مختلف ممالک میں استعمال کی جا رہی ہیں،
اور جب سے کچھ نہ کچھ نتائج تو مل ہی رہے ہیں، اور وہ طریقہ علاج جس سے کچھ سنگین حد تک بیمار مریضوں کا علاج کرنے میں بھی مدد ملی وہ اینٹی باڈیز تھراپیز ہیں۔ چائنا میں ڈاکٹرز نے کچھ بیمار مریضوں کا علاج صحت مند مریضوں کے بلڈ پلازما سے کیا، اور اس طریقہ علاج کو اسپینش فلو کی عالمی وبا کے دوران استعمال کیا گیا تھا جو 1918 میں سامنے آئی تھی۔ دراصل اس وبا کے شکار افراد کے خون میں ایسی اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں جو اس انفیکشن کی روک تھام میں مدد دے سکتی ہیں۔ امریکن یونیورسٹی کے ماہرین نے زور دیا ہے کہ اس طریقہ کار کو اپنانے کے لیے کوئی تحقیق یا پیش رفت کی ضرورت نہیں، بلکہ اسے چند ہفتوں میں اپنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں روایتی طریقہ کار پہ انحصار کرنا ہوتا ہے۔ اس طریقہ علاج کے لیے وبا سے صحت یاب ہونے والے مریضوں کو صحت یابی کے بعد خون کا عطیہ دینا ہوگا، جس کے بعد ان کے بلڈ سے پلازما یا سیرم بنایا جاتا ہے، اور اس پلازما کو انتہائی بیمار مریضوں میں انجیکٹ کیا جاتا ہے، اور اس پلازما میں ایسی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو بیماری کے خلاف مزاحمت کر کے مریض کی صحت یابی کا باعث بنتی ہیں۔ اور ایک بار جب جسم وبا کے خلاف رد عمل یا قوت مدافعت اس کی بن جاتی ہے تو ایسی اینٹی باڈیز کئی مہینے تک خون میں سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں، جس سے مریض کے دوبارہ متاثر ہونے کا خدشہ بھی کم ہوتا ہے، اور اس پلازما کو صحت مند افراد کے لیے بطور ویکسین استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ ایک مختصر عرصے تک وہ بھی اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ چائنا کے شینزن ہاسپٹل میں اس طریقہ علاج پہ تحقیق کے لیے ڈاکٹرز نے 20 جنوری سے 25 مارچ تک 36 سے 73 سال کے 5 مریضوں پہ بلڈ پلازما استعمال کیا، اور ان مریضوں کو یہ پلازما اسپتال میں داخل ہونے کے 10 دن سے 22 دن کے دوران دیا گیا۔ پلازما ٹرانسفیوژن کے بعد 3 دن کے اندر 5 میں سے 4 مریضوں کا جسمانی درجہ حرارت و معمول پہ آ گیا، 5 میں سے 4 مریضوں میں 12 دن کے اندر سانس کی شدید تکلیف بھی ختم ہو گئی، جس کے بعد اور بھی کئی مریضوں کا علاج اینٹی باڈی تھراپیز کے ذریعے کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں اس بیماری میں سب سے زیادہ متاثر ریاست نیو یارک میں اب اس پلازما ٹرانسفیوژن کو سنگین کیسز کے لیے آزمایا جا رہا ہے، اور اسے کونویلسنٹ پلازما تھراپی کا نام دیا گیا۔ آئی ہوپ کہ میں نے صحیح نام لیا ہے، اور اب یہی طریقہ علاج پاکستان میں بھی تجویز کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں واقع نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیزز کے ڈین اور امراض خون کے ماہر ڈاکٹر طاہر شمسی نے حکومت کو تجویز دی ہے کہ پاکستان میں بھی وہ اس پلازما تھراپی کے ذریعے جلد اس وبا پہ قابو پا سکتے ہیں۔ پاکستان میں وبا سے صحت یاب ہونے والے پہلے نوجوان یحییٰ جعفری نے اپنا خون پلازما بنانے کے لیے عطیہ بھی دیا تھا، اور پاکستان میں جو لوگ اب تک صحت یاب ہوئے ان کے خون سے پلازما نکال کر رکھا جا سکتا ہے۔ پلازما ٹیکنیک سے وبا کے مریضوں کو ICU وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ صحت یاب مریض ہر 2 ہفتے بعد پلازما عطیہ دے سکتے ہیں۔ مریض کا وزن 25 کلو سے کم وزن بھی ہو تو اس کے بلڈ سے حاصل ہونے والا ایک پلازما 2 لوگوں کو لگایا جا سکتا ہے، لیکن اس سب کے لیے حکومت کی اجازت ضروری ہوتی ہے، اور جب تک حکومتی ادارے اجازت نہ دیں یہ طریقہ علاج اپنایا نہیں جا سکتا۔ طبی ماہرین کے مطابق اس وبا کا جراثیم چونکہ زندہ نہیں اس لیے اسے مارا نہیں جا سکتا، بلکہ اسے تحلیل یا تباہ کر کے ہی ختم کیا جاتا ہے۔ انسانوں کے جسموں میں یہ جراثیم غیر محسوس انداز سے داخل ہوتا ہے، اور انسانی مدافعتی سسٹم میں نظام جو ہے اسے مؤثر طریقے سے چھپ جاتے ہیں، اور مختلف بیماری کی ریسرچ کے مطابق اس کے لیے یہ پلازما تھراپی ہی ابھی تک سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ثابت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کام حکومت کی مرضی کے بغیر تو ہونا نہیں۔ پاکستان میں صوبائی حکومتیں وفاق کی طرف دیکھ رہی ہیں، وفاق نے ابھی تک اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے بڑے پیمانے پر وسائل بھی درکار ہوں گے، جبکہ ملک میں اس وقت اس وبا کا پھیلاؤ کافی تیز ہو چکا ہے۔ پاکستان میں وبا کے پہلے 1000 کیس 29 دن میں سامنے آئے تھے، دوسرے 1000 کیس 7 دن میں، اور تیسرے 1000 کیس 5 دن میں، اور چوتھے 1000 صرف 3 دن میں سامنے آئے۔ اس لیے اگر اس پر قابو پانا ہے تو حکومت کو جلد فیصلہ کر کے کوئی لائحہ عمل بھی تیار کرنا ہوگا تاکہ صورتحال پہ کنٹرول کیا جا سکے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ مزید خبریں اور اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔